مہکی فضا الکرم 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 اے خدا الکرم الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الکرم ہائی اسکول، شیر شاہ روڈ، داتا نگر، بادامی باغ، لاہور کی طرف سے میں حافظ محمد صدیق فیضی جماعت نہم کے طلباء و طالبات کے لیے اسلامیات کا پروگرام پیش کر رہا ہوں۔ آج کے اس پروگرام میں میں آپ کو ایک انتہائی اہم سبق حفاظت قرآن اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے اور اللہ ہی اس کا محافظ و نگہبان ہے۔ خود رب کائنات نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون۔ بلا شبہ یہ ذکر قرآن کریم ہم نے نازل کیا ہے اور یقیناً ہم خود اس کے محافظ و نگہبان ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ رب کائنات کی قرآن مجید کی اس حفاظت کا وعدہ اس طرح پورا ہوا کہ پوری دنیا میں کسی ملک میں چلے جائیں، کسی جگہ چلے جائیں، جہاں بھی قرآن مجید کے نسخے پڑے ہیں، کہیں بھی کوئی قرآن مجید کا نسخہ اٹھائیں، شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اور آخر میں قل اعوذ برب الناس لکھی ہوئی ہے، کسی میں زبر زیر پیش کا کوئی فرق نہیں ہے، بالکل اللہ کا پاک کلام جیسے نازل ہوا تھا ویسے ہی ہے اور قیامت تک، قیامت کے بعد بھی ایسے ہی رہے گا۔ اور فرمایا رب کائنات نے کہ اس کے ہم محافظ ہیں، ہم نگہبان ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تمام قرآن مجید کے حفاظ کو کہا کہ میرے قرآن مجید کو حفظ کر لو، اس طرح قرآن مجید محفوظ ہو گیا۔ کاتبوں سے کہا کہ اس کو لکھو، قراء سے کہا کہ اس کی قرات کرو، اس طرح اللہ کا پاک کلام اور ان کے معنی کے لیے علماء کو کہا، تو معانی الفاظ سب رب کائنات کی طرف سے محفوظ ہیں اور قیامت تک محفوظ رہیں گے۔ قرآن مجید یکبارگی نازل نہیں ہوا کہ ایک ہی دن میں نازل ہوا ہو جیسے باقی کتابیں نازل ہوئیں، یہ 23 سال میں کے عرصے میں نازل ہوا، گویا 22 سال 5 ماہ 14 دن کے عرصے میں۔ جو ہی کوئی آیات نازل ہوتی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کاتب وحی، کاتبین وحی جن کی تعداد 40 تھی، آپ ان کو بلا لیتے اور باقاعدہ ان کو کہتے کہ ان کو لکھو، اور آپ ارشاد فرماتے کہ اس کو کس صورت کے ساتھ باقاعدہ لکھنا ہے، یہ بھی آپ ارشاد فرماتے۔ اس طرح قرآن مجید لکھا بھی جاتا رہا اور پڑھا بھی جاتا رہا۔ مسجد نبوی میں ایک مقام تھا صفہ، جو اسلام کی سب سے پہلی یونیورسٹی ہے، جہاں صحابہ کرام تعلیم حاصل کرتے تھے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہلے معلم تھے۔ وہاں جب بھی کوئی قرآن مجید کی آیت نازل ہوتی تو وہاں رکھ دی جاتی اور صحابہ کرام جیسے جیسے آتے وہ اس کو یاد بھی کرتے، لکھ بھی لیتے اور اپنے گھروں میں لے جاتے، ان کی تلاوت بھی ہوتی، اور قرآن مجید 5 وقت کی نمازوں میں، باجماعت نمازوں میں بھی پڑھا جاتا تھا، اس کی تلاوت کرتے تھے۔ اس طرح جو قرآن مجید نازل ہوتا گیا، لکھا بھی جاتا رہا اور حفظ بھی ہوتا رہا، اور اس عمل میں صرف مرد ہی نہیں بلکہ عورتیں بھی شامل تھیں۔ صحابیات کو بھی قرآن مجید یاد ہو گیا تھا، امہات المومنین، اہل بیت، صحابہ کرام اور صحابیات کو قرآن مجید حفظ ہو چکا تھا، اور صحابہ کرام نے اس کی متعدد نقول بھی تیار کر لی تھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد، آپ کے ظاہری طور پر اس دنیا سے جانے کے بعد، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لکھوائے ہوئے قرآن مجید کے تمام اجزاء، تمام پارے، تمام صورتیں، تمام آیات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ترتیب کے مطابق یکجا کر کے محفوظ کر دیا۔ آیات کی ترتیب اور صورتوں کے نام وہی تھے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے مقرر فرمائے تھے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں اس کی متعدد نقول تیار کر کے تمام صوبائی دار حکومتوں میں ایک ایک نسخہ کے طور پر بھجوا دی تھیں۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل میں بیان کر دوں۔ ایک جنگ تھی، جنگ یمامہ، جو مسیلمہ کذاب، جس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا پہلا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ان سے باقاعدہ جنگ کی۔ اس میں 70 کے قریب قرآن مجید کے حفاظ شہید ہو گئے۔
تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب اکٹھے ہوئے تو انہوں نے سوچا کہ کہیں قرآن مجید کو نقصان نہ ہو، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو پہلے خلیفہ تھے، ان کو فرمایا کہ ہمیں چاہیے کہ قرآن مجید کو باقاعدہ ایک نسخے کے طور پر جمع کر دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، فرمایا کہ جو کام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا وہ میں کیسے کروں؟ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بار بار اصرار پر انہوں نے اس کام کا بیڑا اٹھایا، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ذمہ یہ لگایا کہ وہ قرآن مجید کو جہاں جہاں بھی ہے اجزاء اکٹھے کر کے ایک کتابی شکل دی جائے۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ اگر مجھے یہ کہا جاتا کہ احد پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دو تو اس کا ہٹانا میرے لیے آسان تھا، لیکن قرآن مجید کا جمع کرنا میرے لیے بڑا مشکل تھا، کیونکہ بڑی ذمہ داری تھی۔ لیکن خدا کے فضل سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کو جمع کیا، اور یہ پہلا نسخہ جو تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مکمل ہوا۔ اس کے بعد یہ نسخہ 2 سال 3 ماہ 10 دن تک آپ کے پاس رہا۔ پھر یہ نسخہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گیا، ان کے پاس تقریباً 10 سال 6 ماہ تک رہا۔ ان کے شہادت کے بعد یہ نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ نسخہ حضرت عثمان غنی نے لیا، اور انہوں نے لغت قریش پر اس کی متعدد نقول کرا کے تقریباً 7 قرآن مجید لکھوائے گئے، جو مختلف ملکوں میں، مطلب یمن میں، بغداد میں، مصر میں، بحرین میں، مکہ معظمہ میں، مدینہ منورہ میں یہ بھجوائے، اور پھر ان کو حکم دیا کہ اس کے اور نسخے کر کے ساری کائنات میں پھیلایا جائے۔ اور اس طرح یہ قرآن مجید جیسے نازل ہوا تھا آج بھی بالکل اسی طرح ہے۔ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ خدا حافظ۔